کہتے ہیں کہ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلا کھینچا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوازاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ اس عابد نے ایک آواز سنی کہ شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ کہتا ہے میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کے دیگچی پکڑی ہوئی تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھاتی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا کہ میں اس کے 4 ریال دوں گا۔ وہ بڑھیا کہتی کہ 6 ریال میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی۔ تانبا ساز نے پوچھا 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہے تو میں اس سے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال تھما دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعائیں دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا کہ چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والوں نے اس کی دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ 25 ریال میں اس سے خرید رہے ہیں۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی کہ چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ گرتے ہوئے کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔